اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے احترام و عقیدت کی ساری توانائیوں کو ایک مرکز سے سمیٹ کر اپنی محبتوں کا خیال اور عقیدتوں کا گلدستہ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا سرور کونین فاتح بدر حنین آمنہ کے گیسو دراز شہزادہ دیگر گوشے عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی آپ نے دو خوبصورت نعتیں سماعت فرمائے اور ایک مختصر مگر جامع خطاب آپ نے سماعت کیا. محب گرامی نقیب اہل سنت حضرت مولانا غلام مذکر صاحب دامر ذلہ سے بڑی اچھی نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں، جو پورے ملک کا سفر کرتے ہیں اور اپنی نقابت کی چاندنی سے ملک کو روشن و منور کیے ہوئے. اسٹیج پر استاد العلماء نازش فکر و قلم وقار زبان و ادب حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی عبدالغفار صاحب صاحب القادری زیدہ اخلاص و تشریف فرما ہے، جن کی خوبصورت پاکیزہ اور مطہر قیادت و صدارت میں آج کا یہ حسین پروگرام منعقد ہے. محب گرامی وقار شہزادہ امین شریعت سوم حضرت مولانا خالد رضا صاحب زیدہ مندہو بھی رونق اسٹیج ہیں، جن کی صدارت سے مجمع چار چاند ہے. وہیں حضرت مولانا امام حسین صاحب مصباحی کی کاوشیں بھی قابل قدر ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، پھر میرے بعد ایک اچھا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. اسٹیج پر جماعت اہل سنت کی ممتاز ترین شخصیتیں جلوہ بار ہیں، جن کے حسین چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور ان کی زیارت سے آخرت کی زلفوں کو سنوار رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے
کہ آج کی شب اللہ پاک نے اپنا ذکر، اپنے نبی کا ذکر اور نبی کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے ہم کو اور آپ کو چن لیا ہے۔ اور جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور جب تک بیٹھے رہیں گے بہت سارے گناہ اور جرم سے آپ بچے رہیں گے۔ ظاہر ہے ایک دو آدمی کہیں بھی بیٹھتا ہے تو یا تو ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا شکوہ اور شکایت کرتا ہے، یہ ہماری فطرت ہے۔ لیکن جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ و رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ جن کا ذکر سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں وہ ولی نہیں، ولیوں کا ولی، اور اتنا پیارا نام کہ اگر زبان پہ آئے تو زبان خوشبو دینے لگے، مکان میں لکھ کے رکھ دیجئے تو مکان خوشبو دینے لگے، اور دکان میں آویزہ کر دیجئے تو دکان مہکنے لگے۔ اور وہ نام حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم کا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا بچپنا دیکھیں کتنا حسین بچپنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گیلان میں سن 471 یا 470 ہجری میں ایک ایسے گھر میں ولادت ہو رہی ہے کہ گھر کا گھر ولی۔ ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں کہ جن کے ابا بھی ولی ہوں، اماں بھی ولیہ ہوں، نانی بھی ولیہ ہوں، نانا بھی ولی ہو، دانا بھی ولی ہو، دادی بھی ولیہ ہو۔ آپ پوچھیں علماء سے، بہت کم لوگ ہیں، مگر یہ شرف، یہ سعادت، یہ بلندی، یہ مقام، یہ عظمت حضرت سیدنا غوث اعظم کو میں حاصل ہے کہ آپ کے نانا بھی ولی، آپ کی نانی بھی ولیہ، آپ کے دانا بھی ولی، آپ کی دادی بھی ولیہ، آپ کے ابا بھی ولی، آپ کی والدہ بھی ولیہ، اور آپ تاجدار اولیاء۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، آپ نے سنا نا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تھے۔ اور میرے مرشد گرامی مفتی اعظم قطب عالم سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور قدم کیوں لیا اولیاء نے سروں پر، تم ہی جانو اس کے حکم غوث اعظم۔ بڑی پیاری ذات ہے غوث اعظم، گیلان میں پیدا ہو رہے ہیں، اور معلوم ہے جس دن آپ کی ولادت ہو رہی ہے، جس شب میں گیلان میں آپ پیدا ہو رہے ہیں، اس شب میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ جس گھر میں ولادت ہو رہی ہے ہر گھر میں لڑکا پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کے وجود مسعود کی برکت ہے، یہ آپ کی ولادت طیبہ کی برکتیں ہیں کہ اس دن تنہا حضرت ابو صالح کے آنگن میں محبتوں کا گلاب اور کرامتوں کی کرنیں نہیں اجاگر ہوئی ہیں، بلکہ ہر گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ہر بچہ ولی پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ صدقہ، یہ برکت، یہ عظمت، یہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی۔ اب آپ دیکھیں 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کی عمر شریف، کتنے سال کی ہیں بولیں آپ؟ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت غوث پاک کی امی کا کیا نام ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجمع سے؟ کوئی نہیں بتا ہے۔ لیکن میں خطیب نہیں ہوں، حضرت مولانا غلام
اللہ مذکر صاحب نے میرے حوالے سے بہت کچھ کہا. سچائی یہ ہے کہ نہ میں خطیب ہوں نہ ادیب ہوں، میں دین کا ادنا خادم ہوں اور آج بھی مدرسے میں پڑھا ہوں اور الحمدللہ 32 سال سے میں پڑھا ہوں. 1990 سے 2022 کرنے میں پڑھا ہوں. تو میں نے کبھی نہ اسے کانفرنس سمجھا نہ اسے جلسہ گاہ سمجھا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے میں کلاس بچوں کا لیتا ہوں ویسے ہی یہاں بھی کلاس لے رہا ہوں. فرق اتنا ہے کہ وہاں کی گھنٹی 35 منٹ یا 40 منٹ کی ہوتی ہے اور یہاں کی گھنٹی کبھی 30 بھی ہو جاتی ہے اور کبھی 60 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے. بس اتنا ہے. تو مجھے نہ آپ خطیب سمجھیں نہ ولولہ انگیز مقرر سمجھیں، میں ایک ادنا مدرس ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ جن کی سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے ان کے حوالے سے آپ بھی جانیں اور میں بھی جانیں. تو بتائیں کہ حضرت کی والدہ کا نام کیا ہے. نوجوان بھی ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اب آپ سوچیں یہاں سے وہاں تک کتنا اچھا مجمع ہے اور حضرت کی والدہ کا نام معلوم ہے اور نچنیے کا نام سب کو معلوم ہے، کرکٹر کا نام سب کو معلوم ہے. اب آپ سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں. جن کا نام لیں تو زبان برکتیں دینے لگے اور ان کی زندگی کے کردار کو اپنی زندگی میں اتار لے تو جنت ویلکم کے لیے کھڑی ہو. تو جب ان کا نام ہم نہیں لے پا رہے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں جو خود جہنم میں جائے گا اور جو اس کی نقل کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ کنفرم. دیکھیں آج کا لڑکا سب یہاں چھلایا اور یہاں بڑھا. ارے پاگل ہو کیا ہوتے؟ تمہیں نقل ہی کرنی ہے تو غوث کی نقل کرو نا. تمہیں نقل ہی کرنی ہے تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی نقل کرو، حضرت امام اعظم کی نقل کرو، حضرت مفتی اعظم کی نقل کرو، اولیاء کاملین کی نقل کرو. ان کی نقل کرو کہ جب وہ چلتے ہیں تو بہاریں آگے آگے ہوتی ہیں، فکریں آگے آگے ہوتی ہیں، خیالات آگے آگے ہوتے ہیں اور زندگی کے تقدس سے پھول آگے برسا کرتے ہیں. ان کی نقل کرے گا. آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر. یاد کریں آپ کیا نام ہے؟ بولے سب لوگ بولے. یہ اتنا پاکیزہ نام ہے کہ اگر زبان پہ آتا ہے یہ نام تو یقین جانیے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی کا نقش حسین ذہن میں آتا ہے. وہ فاطمہ کہ ایک سجدہ بھی نہ مکمل کرے اور صبح کی سفیدی ظاہر ہو یا مؤذن اذان دے تو اب کرتی ہے مولا کبھی تو ایسی رات دے فاطمہ کو کہ جی بھر کے تیری بندی سجدہ کر. انہی کی کنیز کا نام فاطمہ ام الخیر. فاطمہ اور ام الخیر. خیر کے معنی بھلائی، خیر کے معنی نیکی. یعنی آپ یوں ترجمہ کریں کہ نیکیوں کی ماں. اور پھر باپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نیکیوں کی ماں. اور ابا کا نام بولے کتنا سناٹا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ ہمارے مدرسے کے بچے ہیں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو بہت کچھ جانتے ہیں. ابو صالح نیکوں کا باپ. باپ کا نام نیکوں کا باپ، ماں کا نام نیکوں کی ماں. تو جس کا باپ نیکوں کا باپ ہو اور جس کی ماں بھلائیوں کی ماں ہو یقیناً بیٹا غوث اعظم پیدا ہو. اور کیسے غوث اعظم ہے؟ عمر 6 مہینہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہے. امی جان نے کہا بیٹا مکتب میں جا اور بسم اللہ خوانی کروا. آج ہم بسم اللہ خوانی بھول گئے، ہم چھلا کرتے ہیں. نہ جانے کیا کیا خرافات ہمارے گھروں میں ہوں. بچے پیدا ہوں تو خوشی منانی چاہیے مگر شریعت کے اجازت ہے.
خوشی منانی چاہیے اسلام کے اجالے میں، خوشی منانی چاہیے فرمان رسالت کے اجالے میں، خوشی منانی چاہیے قرآن و حدیث کے حسین لمحے کے سائے میں۔ اور اگر ایسی خوشی ہو رہی ہے تو یقین جانیے بچہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر شریف ہے، امی نے کہا بیٹا جا اور بسم اللہ خوانی کراؤ۔ استاد کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ امی نے بھیجا ہے اور بسم اللہ خوانی کروانی ہے۔ کہا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے صرف اتنا پڑھا ہے، غوث پاک کھڑے ہو گئے اور جانتے ہیں الحم شریف پڑھ دیا، سورہ بقرہ پڑھ دیا، پورا پہلا پارہ پڑھ دیا، تیسرا پارہ پڑھ دیا، دوسرا پارہ پڑھ دیا، چوتھا پارہ پڑھ دیا، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے حضرت غوث پاک نے 15 پارے اپنے استاد کو سنا۔ کہا کہ بیٹا بسم اللہ خوانی کرنے آئے تھے کہ مجھے پڑھانے آئے تھے؟ کہاں تم نے پڑھا؟ کہا یاد رکھیے یہ کسی یونیورسٹی کی دین نہیں ہے، یہ کسی درسگاہ کی برکتیں نہیں ہیں، یہ کسی کلاس کی برکت نہیں ہے۔ کہا پھر کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ کہا امی نے جتنی تلاوت کی ہے عبد القادر کو زبانی یاد ہے۔ پڑھے ماں یاد بیٹا کر لے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ عبد القادر اس ولی کا نام ہے جو آج ولی نہیں ہوا، ولی بن کے آئے، پیدائشی ولی ہے، مادر ذات ولی ہے۔ عالم ارواح میں ہی اللہ پاک نے ان کے سر پاک پر ولایت کی صدارت کا تاج عطا فرما دیا۔ تب آپ یہ خیال کریں کہ جن کا بچپنا اتنا اچھا ہو کہ 4 سال کی عمر شریف ہے اور 15 پارے زبانی یاد ہیں، جب وہ بڑا ہوگا تو کتنا اچھا ہوگا، ان کا علم کتنا ایسا ہوگا، علم کا چندنا کیسا ہوگا، فکر کی رونائی کیسی ہوگی، خیال کے باغات کیسے ہوں گے، جذبات کے تقدس کیسے ہوں گے، نگاہوں کا اجالا کیسا ہوگا، عرفان کی بلندیاں کیسی ہوں گی، روحانیت کا مقام کیسا ہوگا اور خشیت الہی کے جلوے کیسے ہوں گے۔ دیکھیں آپ حضرت غوث پاک کی زندگی پڑھنے جاتے 15 سال کی عمر شریف ہوئی تو امی نے کہا جاؤ بغداد پڑھنے، اور پڑھنے گئے ہیں تو جانتے ہیں جس کو دیکھتے جا رہے ہیں سچا بناتے چلے جا رہے ہیں۔ گھیر لیا ڈاکوؤں نے اور کہا کہ تم ایسے ہو ایسے ہو؟ کہا کہ ہاں میں ایسا ہوں۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کی ایک سچ نے سارے ڈاکو کو سچا بنا دیا۔ اب آپ سوچیں کہ عمر 15 سال کی ہے تو ڈاکو کو آپ نے ولی بنایا اور ڈاکوؤں کے سردار کو ولی کا سردار بنا دیا۔ 40 لوگ تھے قافلے میں جو کارواں کو لوٹا کرتے تھے، لوگوں کے مال کو لوٹا کرتے تھے، مگر وہی 40 لوگ جب غوث اعظم کے قدموں میں آئے ہیں اور نگاہ پڑی ہے تو ہر ایک کو ولی بنا دیا۔ اسی لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور غوث اعظم تو ایسے سچے کہ جس پہ نظر ڈال دے انہیں سچا بنا دے، جسے دیکھ لے انہیں سچا بنا دے، جسے ٹچ کر دے انہیں سچا بنا دے، جسے چھو دے انہیں سچا بنا دے، اور جسے قدموں میں بٹھا دے اسے سچا بنا دے۔ ایک بڑی زندگی گزری ہے غوث اعظم کی ریاضت میں، مجاہدے میں۔ حالانکہ آپ کو ولی بن کے آئے تھے، آپ کو پیروں کا ایک تماشا بنا ہوا، ایک سیلاب آیا ہوا، ایک پھول مچی ہوئی ہے، جس کو دیکھو بال بڑھایا، گیروے رنگ کا کپڑا پہنا اور انگلیوں میں انگوٹھی سجائی اور دکان لے کے بیٹھ گئے۔ اور کہیے کہ حضرت نماز کے لیے کہا تم لوگ طریقت والے نہیں نہ ہو، تم کو کیا معلوم نماز کیا ہے؟ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بے وقوف، بغیر شریعت کے کوئی طریقت ہے؟ کوئی طریقت نہیں ہے۔ جب تک وہ شریعت پہ عمل نہیں کرے گا طریقت اس کے قریب آ نہیں سکتا۔
क्या हाजरत कोई गंजा माल निकालता है, गंजा समझ रहे हैं, जिसके सर पे बाल ही ना हो या हो तो झड़ गया हो तो वो गंजा कहलाता है। तो गंजे को आपने देखा कि वो माल निकाला हो? माल कहाँ निकाला जाता है? जहां बाल हो। तो यकीन कर लीजिए शरीयत बाल है और तरीकत उसकी मां है। तो शरीयत में अमल नहीं और सीखना शुरू कर दिया हम तरीकत वाले। कैसी तरीका? अरे शरीयत सीखनी हो इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में आए, जहां शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, मार्फत भी है, विलायत भी है, इल्म भी है, इश्क भी है, मोहब्बत भी है और करामतों का मार्फत भी है। वो जात इमाम अहमद रज़ा की है और वो बता रहे हैं कि गौसे आजम का रुतबा कितना बुलंद है। गौसे आजम यूं ही गौसे आजम नहीं हुए, मशको ममारसत की मंजिलों से गुजरे हैं, मुजाहिदे की राहों से गुजरे हैं, रियासतों की वादियों से गुजरे हैं, तब जाके अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मनसब अता फरमाया कि वलियों का ताजदार बना दिया। अब आप देखें कि कैसे हैं गौसे आजम। न उनके इल्म का जवाब, न उनके तक़वे का जवाब, न उनकी करामतों का जवाब। हर वली करामत का मामला ये है कि दिखाता है, मगर गौसे आजम ये है कि जब चलते हैं तो करा, सो जाए तो करा, गुफ्तगू करे तो करा, तकल्लुम हो तो करा, तवस्सुल की ज़ियारत दिखे तो करामत। हर लम्हा खुद करामतों का ऐसा ज़हूर होता है कि करामत सर पे साया करती नजर आ रही। ऐसी बुलंद पाया शख्सियत हज़रत सैयदना गौसे आजम। अब आप देखें कि बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, अचानक आपने हाथ डाला और निकाला तो पानी बह रहा है। तलबा जो बैठ के बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, हिम्मत न हुई कि जलाल में थे गौसे आजम, पूछे तो कैसे थे, खामोश थे, लेकिन वक्त भी लिखा और तारीख भी लिखी, दिन भी लिखा और महीना भी लिखा। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, कदम बोसी की, मुसाफा किया तो कहा सरकार बड़ी मुसीबतों में हम फंसे थे, मगर आपके दस्ते करम ने हमें बचा दिया। कहा क्या हुआ? कहा हम लोग कादिर हैं, सफर कर रहे थे कश्ती से, अचानक एक तूफान आया और एक तूफान जब आया तो कश्ती हिचकोले खाने लगी। करीब था कि कश्ती डूब जाती और करीब था नहीं, कश्ती डूब गई थी। हमारे जबान पर या गौस का नारा आया और जैसे गौसे आजम का नारा बजाया, एक हाथ जाहिर हुआ और कश्ती को किनारे लगा दिया। सुभान अल्लाह। दरसगाह में बैठ के बुखारी पढ़ा है और कश्ती डूब रही है नदी में, लेकिन मेरा गौस बगदाद में बैठ के ये मंजर देख रहा है कि मेरा मुरीद डूब रहा है। तो गौस ने बगदाद की दरसगाह से हाथ बढ़ा करके अपने मुरीद को बचा लिया। याद रखिए, जब मेरे गौस आजम में इतना पावर है तो रसूल आजम में कितना पावर होगा, कितना पावर होगा। ये कितने जालिम हैं जो कहते हैं नबी को इख्तियार नहीं। पागल हो, दिमाग खराब है, तो उन्हें समझा नहीं कि नबी कितना बाइख्तियार है। अरे इतना बाइख्तियार नबी है कि इशारा करते तो चार टुकड़े हो जाए, इशारा करते सूरज बन जाए, मियां इशारा कर दे तो हलीमा की झोपड़ी में महलों का शबाब आ जाए। कैसे नबी है? आला हज़रत फरमाते हैं जुर्म खुलता जाएगा, आका छुपाते जाए। उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब में, महशर का दिन होगा, हम मुजरिम नबी की बारगाह में खड़े होंगे, रब का जलाल होगा, फरिश्ते होंगे जो जहन्नम की तरफ ले जाने के लिए हुक्म इलाही से तैयार है, मगर मेरे नबी की रहमत है, लपक लपक के अपने गुनाहों को बुला रही है और नबी ये नाज़ रहमत का दामन इतना वसी होता जा रहा है कि मुजरिम छूटते चले जा रहे हैं और जन्नत में पहुंचते चले जा रहे हैं। ढूंढा ही गए सदरे कयामत के सिपाही, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह। तो मेरे गौस का ये हाल, न इल्म का जवाब। अब आप देखें इल्म कैसा है।
बड़ी शोहरत हो गई गौसे आदम की कि बहुत बड़े आदमी, और आपको खुशी होगी कि हम जो तकरीर कर रहे हैं तो मजमा 50 और 100 है, लेकिन सुभान गौसे आदम जो खिताब करते थे तो 70,000 का मजमा हुआ करता, 1-1 लाख का मजमा हुआ करता था, मगर वहां न माइक है न जदीद आलात है, इस तरह की कोई चीज नहीं है। हम इस माइक के एहसानमंद हैं और जरूरतमंद हैं कि अगर माइक हमारे सामने ना हो तो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, मगर अल्लाह ने हजरत गौस को ये पावर दिया था कि जो आवाज गौसे आदम की पहली सब में नजर आती सुनाई देती, वही आवाज पिछली सब में सुनाई दे। हवा को मुसख्खर कर लिया, हवा है जो गौसे पाक की आवाज को आखिरी सरहद तक पहुंचा रही। 70,000 का मजमा, और उसमें आलिम अवाम कम होती, आलिम ज्यादा होते, अवतार ज्यादा होते, अवतार ज्यादा होते। हत्ता के आपका खिताब सुनने के लिए सहाबा भी तशरीफ लाते और इमामुल अंबिया भी तशरीफ लाते, खुद नबी तशरीफ लाते थे आपका खिताब सुनने। तकरीर फरमा रहे हैं गौसे पाक, और तकरीर करते करते अचानक स्टेज से नीचे उतरे और एक साहब जो खर खर करके सो रहे थे उनके सामने खड़े हो गए और हाथ बांधकर उन्हें देखते रहे। लोगों ने कहा इतना बड़ा मजमा है, लोग बड़े इत्मीनान से आपका खिताब सुन रहे और आप हैं कि स्टेज से उतरकर उनके सामने खड़े हो गए जो खर खर की आवाज देकर नींद की गोद में पहुंचे। तो हजरत ने कहा तुम क्या जानो जो मैं देख रहा हूं और वो ये देख रहे हैं। कहा हुजूर हुआ क्या? कहा इनको जगा, जो खर खर की आवाज के साथ सो रहे थे उनको जगाया। कहा क्या बात है? कहा कि मैं ख्वाब देख रहा था कि मदीने से मुस्तफा तशरीफ लाए और गौसे पाक की तकरीर सुन रहे हैं। हजरत गौसे पाक मुस्कुराने लगे और फरमाया सुनो, ये अली बिन हयाती है जो ख्वाब में देख रहे हैं कि मुस्तफा मदीने से आए हैं और मैं इन आंखों से देख रहा हूं कि मेरे नाना मजमे में आए। और जब नाना मजमे में आ गए तो नवासे की क्या हिम्मत के वो स्टेज पर, इसलिए मैं भी वहां खड़ा हूं। अब आप सोचें कि जिनके खिताब को सुनने के लिए नबी नाज़िर रहमत आ रहे हो, सहाबा आ रहे हो, अंबिया की जमात आ रही हो, ताबईन की दस्ता आ रहा हो, उनका खिताब कितना अच्छा हो। 70,000 का मजमा, और जब शोहरत हुई तो कुछ लोग हसद भी करने लगे कि हम लोग इतने दिनों से यहाँ हैं, हमारी शोहरत नहीं हुई। गौसे पाक गिलान से आए और बगदाद में आने के बाद इनकी खिताबत का